اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مرجان وہ پتھر ہے جس کا ذکر 2 مرتبہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ کیونکہ پتھر تو بہت سے ہیں، ان کی خوبیاں بہت سی ہیں، اور مختلف علماء کرام نے بھی اس کے بارے میں بہت کو بتایا۔ رسول پاک کے ہاتھ میں خود بھی کوئی نہ کوئی نگینہ ہوتا تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے ہاتھ میں یہ نگینے وغیرہ ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت آدم کے ہاتھ میں بھی کوئی نہ ایک نگینہ تھا۔ تو یہ سورۃ رحمان میں آیت نمبر 22 میں یہ ہے، اور آیت نمبر 58 میں اس کے بارے میں مرجان کے بارے میں۔ مونگا اور مرجان ایک ہی چیز ہے، اسی کو مونگا اور مرجان کہتے ہیں۔ مرجان بڑا پتھر بن جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں، مونگا چھوٹے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو مونگا اور مرجان کہا جاتا ہے۔ یہ مرجان بہت نازک پتھر ہوتا ہے، یہ نازک پتھر ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم اس کو گوبر کی آگ پہ اگر اس کو رکھیں تو یہ راکھ بن جاتا ہے، اتنا نازک پتھر ہوتا ہے یہ۔ ویسے نہیں ٹوٹے گا یہ، اگر آپ اس کو پھینکیں گے تو ٹوٹے گا نہیں، لیکن بہت زور سے پھینکیں تو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ اتنا بھی نازک نہیں کہ اس کو کہیں گے ٹھوکر لگ کے ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو گوبر کی آگ پہ اگر رکھا جائے تو یہ اس کو راکھ بن جاتی ہے۔ یہ کیونکہ ان میں تمام پتھروں میں اللہ میاں نے ایک شعاؤں کا ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ان کی شعاؤں سے انسان کے جسم میں بڑی چینجز آتی ہے، بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، مزاج میں بڑی تیزی آتی ہیں۔ ہم لوگ اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو رسول پاک کے ہاتھ میں 3 انگوٹھیاں تھیں، اس کے اوپر لکھا بھی تھا محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، حضرت علی کے ہاتھ میں بھی لکھا ہوا تھا، کوئی حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھ میں پیلا یا حقیق تھا۔ یہ پتھروں کی تاریخ تو بہت پرانی چلی آ رہی ہے، اور اس پتھروں کی خوبیاں آ رہی ہیں، لیکن لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے اس لیے، لیکن ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ پتھر آپ کے ہاتھ میں، اور پھر رسول تو فرماتے ہیں جس کے مومن وہی ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، یہاں محراب ہو، وہ تو نشانیاں بتاتے ہیں مومن کی۔ یہاں نشانیاں میں محراب کا ہے، تسبیح کا، وہاں پتھر کا بھی ہے۔ دور نجف وادی اسلام سے ملتا ہے، دیکھیں نا، وہ کان سے ملتا ہے۔ اور یہ مونگا جو ہے نا مرجان، یہ سمندر کے نیچے ہوتا ہے، یہ سمندر کے نیچے اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، اس کی بیل ٹیپ چلتی ہے، یہ سمندر کے اندر ہوتا ہے، وہاں سے اس کو نکالتا جاتا ہے۔ اور ویسے جیسے اپنا سنگ مریم ہے، اس کے بہت سے فائدے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اس سلسلے میں، لیکن ہیں فائدے اس کے، جو اس کو پتھروں کا کام جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو ان کے فائدے پتہ ہوتے ہیں۔ یہ مرجان جو سے نا ہر قسم کی خونی آبادی جو بواسیر ہوتی ہے نا، اس کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ کوئی خونی بیماری آپ کو ہو، ہاتھ سے خون نکل رہا، مرجان لگا دیں آپ، کوئی خونی بیماری کہ بواسیر ہو یا اور کوئی خونی کہ ہو، یہ سب میں یہ اس بیماری میں یہ فائدہ دیتا ہے، اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ اور یہ اپنا میں نے بتایا کہ اس پہ جادو اثر نہیں کرتا، جس کے ہاتھ میں یہ ہوگا اس پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ ایون کہ جن آتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس پتھر کے قریب گیا تو میں جل جاؤں گا، یہ سمجھتے ہیں۔ اور کچھ روحیں ایسی ہیں اس پتھر سے دیکھ کے گھبرا جاتی ہیں، شیطان بھی گھبرا جاتا ہے، شیطان بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیچھے سے اپنی حرکتیں کرتا رہتا ہے، لیکن جن تو اس سے دور بھاگ جاتا ہے کہ میں کہیں اس سے میں جل نہ جاؤں۔ تو اس کے ہے نا، اس کو یہ ہے کہ یہ بہت سی بیماریوں، فالج میں بھی فائدہ کرتا ہے، مرگی میں بھی فائدہ کرتا ہے، اور یہ اپنا کیا اس کا نام، اس کو کمزوری اگر ہو، حافظے کی کمزوری ہو، بچہ قرآن حافظ ہونا چاہتا ہے، یا بچے اسکول جاتے ہیں، وہ اس کی تعلیم، اس کا سبق یاد نہیں رہتا، یا اس کو اور پڑھائی میں دل ہے، تو اس کے لیے ہی بڑا فائدہ مند ہے۔ اس سے حافظے میں کی مضبوطی ہوتی ہے، حافظے میں کمزوری اس کی دور ہو جاتی ہے۔ اور اس پتھر کو تو اپنے وہ سیارہ مریخ سے اس کا لنک ملتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ اس سے منسوخ ہے، ستارہ مریخ کی آپ کو کرامات کا پتہ ہے،
اور آپ اگر جانتے ہیں تو مریخ کیا کیا کرتا ہے، مریخ تو فوج کا ستارہ، بہادر ستارہ، ہمت دکھانے والا ستارہ، جنگجو ستارہ، اس کی بہت مطلب کہ کرامات ہے۔ یہ اس کو اپنا دل کی دھڑکن کے لیے بھی اس کو پہنا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان میں دل کی دھڑکن زیادہ ہو یا اطلاع قلب کا کوئی مریض ہو تو وہ یہ پتھر پہنے تو اس کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بہت فائدے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ یہ دل کی دھڑکن کو تیز کرتا ہے، یہ غربت کو دور کرتا ہے۔ یہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو اس کو پتہ ہے، یہ غربت میں بھی دور کرتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں پتھر ہو وہ غریب نہیں ہوگا، اس کی جیب پیسے سے خالی نہیں ہوگی۔ تو یہ پتھر اس کے یہ گھر میں خیر و برکت لاتا ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں، آپ صدقہ وغیرہ دیتے ہیں تو یہ آپ کی عمر بڑھاتا ہے۔ اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے مل رہے ہیں تو یہ اور اس عمر بڑھانے میں تقویت دیتا ہے یہ پتھر جناب۔ اور یہ پیسے اور رشتہ داری کے سلامتی کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے کہ اگر رشتہ داریوں کے اندر ناراضگی ہے یا مطلب ایک دوسرے سے مل نہیں رہے تو جس کے ہاتھ میں یہ پتھر ہوگا لوگ اس سے اپنا قریب سمجھیں گے، اس کو اپنا عزیز سمجھیں گے، اس کے ساتھ مراسم بڑھائیں گے، رشتہ دار بھی اس سے اچھے طریقے سے ملیں گے۔ تو یہ پتھر کی اتنی، میں نے ویسے بہت سے میں نے پتھروں کے بارے میں بتایا ہے، لیکن اس کی جتنی خوبیاں میں نے پڑھی ہیں، جتنی خوبیاں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں اس سے زیادہ میں نے کسی اور پتھر میں نہیں دیکھی۔ گو ہوں گی، میری نالج میں نہیں ہے، گو ہوں گی، حقیق کی بہت کرامات ہے، کیونکہ حقیق ہو گیا۔ یہ سب سے پہلے اس نے اللہ کی، رسول کی اور حضرت علی کی گواہی دی تھی۔ تو یہ پتھر کی وہ جیسے حجر اسود کالا پتھر ہے، کیسے قریب جاتے ہیں، کیسے چومتے ہیں، وہ بھی پتھر ہے نا، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بنے ہوئے، اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں ہم لوگ، اس کو ہم اپنی اہمیت نہیں دیتے۔ یہ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ اپنا اس مطلب برج والا پہنے، اس تارے والا پہنے، یہ سب پہن سکتے ہیں۔ مرجان اور یہ مونگا ہر بندہ اس کو پہن سکتا ہے، پاکیزگی کی حالت میں پہن سکتا ہے، سب کو فیض پہنچاتا ہے، سب کو مطلب یہ عافیت دیتا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔